جدید ادب کی سرحدیں جلد اول مضمون نمبر 31 جس کا عنوان ہے کافکا کی کہانیاں سماعت فرمائیے۔ کہانی میں آرٹ اپنے تخیلاتی روپ سے زیادہ اپنے زمینی روپ میں ظہور کا تقاضا کرتا ہے اور کرداروں کے باہمی رشتوں کو اجاگر کرتا ہے، حقیقت کو مختلف زاویوں سے دیکھتا ہے اور انسانی وجود کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے جن کا تعلق انسانی رشتوں کے علاوہ انسانی تقدیر سے بھی ہوتا ہے۔ اس کہانی میں سچویشن کو اپنے انتہائی اعلیٰ اور نازک مقام پر ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ کہانی اسی لیے اعلیٰ ترین کہانیوں میں شمار کی جا سکتی ہے چونکہ تخیل کو اس کہانی میں اتنا زیادہ موقع دیا گیا ہے کہ سارے طبعی قوانین ٹوٹ گئے ہیں۔ شدید برف باری کی رات ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار سردی سے لڑنے کے لیے گھر میں تھوڑا سا کوئلہ بھی نہیں رکھتا۔ جس دکان سے وہ کوئلہ خریدا کرتا تھا وہاں سے اس یک بستہ موسم میں وہ کوئلہ ادھار حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کوئلے کی بالٹی اس کے سامنے خالی پڑی ہے۔ اس کے سامنے کوئلہ خریدنے کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ وہ اس خالی بالٹی میں بیٹھ جاتا ہے اور بالٹی کا ہینڈل پکڑے ہوئے اڑتا ہے اور اپنے محلے سے گزرتے ہوئے کوئلے کی دکان پر پہنچ جاتا ہے۔ چھت کے قریب کہیں اوپر سے وہ کوئلے والے کو آواز دیتا ہے۔ کوئلہ والا محلے کے سارے خریداروں کو کوئلہ دے چکا ہے۔ اس کی بیوی یہ جانتی ہے کہ سارے گاہک کوئلہ لے چکے ہیں۔ سردی بڑھ رہی ہے اس لیے دکان بند کر دینی چاہیے، لیکن بالٹی سوار کی آواز سن کر وہ چونک پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے کسی پرانے گاہک کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ بالٹی سوار اسے آواز دیتا رہتا ہے کہ میں برف باری کی اس رات میں تم سے کوئلہ لینے آیا ہوں۔ دکاندار سیڑھیوں پر چڑھنا چاہتا ہے لیکن اس کی بیوی اسے روک دیتی ہے اور کہتی ہے اگر کوئی گاہک ہے تو میں اسے جا کر دیکھ لیتی ہوں، تم مت جاؤ چونکہ تم اس سرد ہوا میں بیمار پڑ جاؤ گے۔ وہ دروازے تک جاتی ہے اور لوٹ آتی ہے لیکن بالٹی سوار کی آواز بھی نہیں سنتی جو ایک رات گزارنے کے لیے کوئلہ مانگنے کے لیے آخری التجاؤں تک آ جاتا ہے۔ وہ اپنے شوہر کو یہ کہہ کر بہلا دیتی ہے کہ وہ تمہارا گاہک نہیں تھا۔ بالٹی سوار مایوس ہو کر واپس پہاڑیوں میں اڑتا چلا جاتا ہے۔